بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 49 اور 50. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. پس جب وہ ان سے اور جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہوئے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا فرمائے اور سب کو ہم نے نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا فرمایا اور انہی کے لیے سچی بلند ناموری بنائی. اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں بات یہ چل رہی تھی، جو شخص اللہ تعالی کے لیے کچھ چھوڑے اللہ اس کے بدلے میں اس سے کہیں بہتر عطا فرمائے. اور یہ قاعدہ عام ہے قدیم سے ہمیشہ قیامت تک کے لیے. آئیے اسی سلسلے میں کچھ مزید قرآن کریم کے مقامات سے اللہ مالک کی توفیق سے بات کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. 14واں پارہ سورہ النحل، پارے کا آخری صفحہ، آیت مبارکہ 122 دیکھیے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور ہم نے انہیں دنیا میں حسنہ عطا فرمائی، بھلائی عطا فرمائی. کنہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو. جب وہ اللہ کے بنے تو پھر اللہ نے دنیا میں بھلائی عطا فرمائی. اور بس نہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یقیناً وہ آخرت میں صالحین میں سے تھے. اور آخرت میں صالحین کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور بھی نہیں کیا جائے. مزید سماعت فرمائیے. 5واں پارہ سورہ النساء، آیت کریمہ 100. وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو شخص ایک لفظ پر غور فرمائیے. مجھے آپ کو اس امتحان سے روز گزرنا ہوتا اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اور میرے ایسے بہت سے نالائق ناکام پہلے سے ہی ہاتھ کھڑے کیے. اور جو دنیا کے لیے آخر چھوڑتا ہے اس کی دنیا بن جاتی ہے. ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، مجھے اشعار یاد نہیں ہوتے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے
کرتے کو دنیا کے کرتے کے لیے وہ تشبیہ دے رہا ہے دنیا کو ایک قمیض سے اور آخرت کو دوسری قمیض سے. توجہ فرمانا. تو آپ جی کہہ رہا ہے ہم نے آخرت کی قمیض کو دنیا کی قمیض کی مرمت کے لیے چیر دیا. تو کیا ہوا؟ آخرت کی قمیض ہم نے چیری، دنیا کی قمیض ہماری رب جبار نے چیری. یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ ہم دنیا کے بنانے میں صبح و شام، اب ضروری سمجھ آ رہی ہے کتنی دفعہ جبار و قہار رب کو ناراض کرتے ہیں. کس کس کے لیے؟ جی داماد ہے، جی بچی کا سسر ہے، جی بہو ہے، جی خامند ہے، جی بیگم ہے، جی جوان بچے ہیں، جی بیٹیاں ہیں. وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ ہمارے لیے پھولوں کے باغ بنا رہے. چیمہ صاحب کبھی کسی کے لیے جب دین چھوڑا اس نے خیر پہنچائی؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ دین چھوڑ کر خیر نکلے. کانٹے بیچیں مالٹے اور آم اگے، ناممکن ہے. اور اگر وقتی طور پر محمد علی صاحب ایسے ہے کہ یہ کچھ اور، اور وقتی طور پر اگر آنکھوں کا دھوکہ ہو بھی جائے وہ دائمی نہیں ہوتا. بڑے کنویں کے لیے، اندھے کنویں کے لیے تیار ہو جائے. اگر کہیں سے دین چھوڑ کر بخیت بیٹا توجہ کرو، اگر کہیں سے دین چھوڑ کر پانی کا گلاس مل بھی جائے تو یاد رکھیے اس کے بعد اندھا کنواں ہے. اور ہم اسی پہ ڈاکٹر صاحب فلان صاحب سب جھوٹ صاحب، جو اس حقیقت سے بے خبر ہے وہ احمق ہے، جو چاہے سو کہلواتا رہے. کوئی بندہ جائے، میرا آپ کا ملازم عبد الحمید کھڑے پیسے دے کے کھوٹا سودا لے آئے، کتنی انکریمنٹ دیں گے اس کو؟ کتنی ترقیاں دیں گے؟ کہاں بھیجیں گے اس کو؟ رکھیں گے؟ اور جو دنیا لینے کی آخرت کو کھوٹا کرے اس سے بڑا احمق کائنات میں کون ہے؟ اور معاف کیجیے گا بہت سے کہنے اور سننے والے وہ ہی رونا ہی ہے. نہ کہنے والے بچے ہیں نہ سننے والے مگر تھوڑے. اللہ ہمیں بچے. سورہ النساء آیت شریفہ 100 صفحہ غالباً آپ کے پاس 95. وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے. ہجرت کا معنی کیا ہے؟ اپنے محلات چھوڑے، کٹیا ہے تو کٹیا چھوڑے، اور اس میں جو کچھ ہے جب ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے تو ساز و سامان کے ٹرک لے جانے دیتے. اللہ خیر کرے، انڈیا سے جو لوگ آئے کیا لے کے آئے؟ بات کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، عورتیں تک چھوڑ رہے ہیں حادثات کے. جو ظالم رہنے نہیں دیتے وہ کچھ لے جانے دیں گے؟ اللہ سب مسلمانوں پہ رحم. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے سب کچھ چھوڑے، مال و اسباب، کاروبار، ساز و سامان، نقد، جو بھی ہے، جیب میں کیا کچھ آ سکتا ہے؟ اور ظالم کیا آنے دیتے ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ مارا جائے گا؟ نہیں. یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ پائے. مراغمن بہت جگہ پائے گا، وسع اور رزق کی کشادگی پائے.
اس کا ایک اور معنی جو علامہ راضی نے کیا وہ سنیے. مراغمن، رغمہ ہوتا ہے ناک خاک آلود ہونا، ناک مٹی میں ذلیل ہونا. اس کا کیا معنی ہے؟ توجہ کیجیے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اللہ توجہ کرو. یہ بندہ اس کو ستایا گیا، نکل آیا، جہاں آیا وہاں اللہ اس کو وہ شان و عظمت دیں گے کہ جنہوں نے اس کو نکالنے پر مجبور کیا ہے، جب اس کی باتیں، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کی بلندی کی باتیں سنیں گے تو ان کی ناک خاک آلود ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کو نکالا کس امید پر کہ یہ مجبور ہو کر دین چھوڑ کر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے. اللہ ان کو اتنا اونچا کرے گا کہ وہ نکالنے پر مجبور کرنے والے ذلیل و رسوا ہو جائیں. ایسے ہوا کہ نہ ہوا؟ مکہ والوں نے نکلنے والوں پر مجبور کیا تو کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کس شان، شوکت اور قوت و عظمت کے ساتھ آئے کہ بڑے بڑے سور میں کھڑے ہیں کہ کیا حکم ہوتا ہے، کب ہماری گردوں کے کاٹنے کا فیصلہ صادر ہو. اور اس سے پہلے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، نجد کے ایک سردار، قصہ طویل ہے، وہ ہم خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں. مکہ والوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی مسلمان ہونے پر. اس نے مکہ والوں کو گندم کو بند کر دیا. ان کو گندم آتی تھی نجد سے. اب مکہ میں بھوک پڑی تو مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست بھیجی، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ نجد کا سردار ثمامہ آپ کا تابعدار ہے، اس کو کہیے کہ ہمیں گندم دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، مکہ والوں کی گندم جاری کر دو. کہاں گھروں سے نکالا اور کس طرح نکلے؟ رات کے اندھیرے میں چھپ کر. انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ زندہ سلامت نکل جائیں. تو پھر اللہ نے مراغمن دکھایا کہ نہ دکھایا؟ وہ عزت دی کہ مکہ والے مکہ میں بیٹھے بیٹھے بھی ان کی خبریں سن کر بے چین ہو جاتے کہ ہم نے کیا چاہا اور کیا بن گیا. سمجھ آ رہی؟ وسع اور رزق کی فراخی ہوگی. جب مہاجر جاتا ہے تو کاروبار ٹھپ ہوتا ہے یا ساتھ جاتی ہے؟ فرمیں ساتھ جاتی تھی، کھیت ساتھ جاتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ پاک جو مکہ میں دے سکتا تھا وہ وہاں بھی دے سکتا، بلکہ اس سے بہت زیادہ دیا. تو قاعدہ کو یہ کہ صاحبان بیٹا، اللہ کے یہ کچھ چھوڑنے والا محروم نہیں. ایک اور مقام دیکھ لیجیے، 14واں پارہ سورہ النحل آیت کریمہ 41 والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو کیا ہوگا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے جانے کے بعد ہجرت کی، کیا ہوگا؟ یقیناً ہم انہیں ضرور دیں گے دنیا میں جگہ
اچھی. تو جس جگہ کو اللہ اچھا کہیں وہ کیسی ہوگی؟ شاندار ہوگی یا ردی ہوگی؟ اور بس نہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. تو اللہ کے یہ کسی چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس سے بہتر دیتے. ایک حدیث شریف سن لیجئے. امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، ایک بدو شخص رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے لیے کبھی بھی کوئی چیز نہ چھوڑے گا مگر اللہ تعالیٰ تجھے اس سے شاندار چیز عطا فرمائے. یہ عام قاعدہ ہے، اور اگر یہ قاعدہ مجھے آپ کو اس پر یقین آ جائے، عامر اس پر یقین آ جائے، تو بے دینی کے دروازے بند ہو جائیں یا کھلے رہیں. انہی آیات مبارکہ میں ایک اور بہت ہی بڑا سبق ہے، اور اس کی مجھے آپ کو بڑی ضرورت ہے. اب آپ بھی توجہ کرو. وہ کیا عبدالحمید؟ دیکھو آیات. میں ایک سوال کروں گا، اس کے جواب میں ہاتھ کھڑے کر دیں. ہم میں سے کون کون اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے؟ سنیے بات، اللہ کے فضل و کرم سے حقیقت ہے، اولاد کو خیر پہنچانے کی ایک بہترین صورت میں آپ نیک بن جائیں. ملک صاحب، اگر اولاد مسلمان ہے، مشرک ہیں، بیڑا غرق. وہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کو کوئی فائدہ نہیں. اگر اولاد مسلمان ہے، کچھ کمزورے بھی ہیں، کمزورے سے مراد دین میں کچھ کوتاہی بھی ہے، باپ کی نیکی ان کے کام آتی. یہ جو نیکی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تھی یا یعقوب اور اسحاق کی تھی؟ وہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تھے وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو اللہ نے باپ کی نیکی کو کہاں چڑھایا؟ اسحاق اور یعقوب کو پیدا ہونے سے پہلے تاج نبوت پہنائے جانے کی بشارت ان کے دادا اور باپ کو سن. تو بیٹے اور باپ کی یہ خیر کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب سے آئی. اسلم صاحب، سبب کیا بنا؟ باپ کی. انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.